मिले 100 Mbps लाइटनिंग फास्ट इंटरनेट, क्योंकि फ्लैश फाइबर के पास स्पीड बहुत है। With sincerity since 1987. से اور منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے۔ درود و سلام عظمت محمد و آل محمد اصحاب محمد پر۔ ناظرین محترم، میں موجود ہوں عشق سیام میں، اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف زئی اور میرے ساتھ سندس علی آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ آج ہم نے 13ویں روزے کی افطار کرنے کے بعد اور 14ویں روزے کی سحری کی طرف گامزن ہیں، اور گامزن ہم صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ ناظرین محترم آج کوئی خیر کثیر، اور آج کوئی ہم خیر کلام، آج کوئی ہم ایسا گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس سے آپ کے اندر ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت بیدار ہو، اور آپ کی جو مذہبی نالج ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو۔ ناظرین محترم، آج کو جو ہم نے موضوع رکھا ہے بہت ہی منفرد موضوع رکھا ہے۔ آج ہم نے سعادات اکرام کے ادب، لحاظ اور دین کیا کہتا ہے کہ سیدوں کا ادب کتنا لازم ہے، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ہمارے کلام الہی میں کیا اس کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے، اور پھر صحابہ اکرام کس طریقے سے سیدوں کا ادب کیا کرتے تھے، اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے، بہت خوش اعلان، بہت خوش آواز اور خوب لباس، اور اس کے ساتھ وہ جب بولتے ہیں تو ان کے بولنے کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی ہم گفتگو سنیں۔ ناظرین محترم، ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں کہ جی صاحب کو، جناب کو آپ یہاں پر بلائیں اور ان سے اس گفتگو پہ بات کریں، اس موضوع پہ بات کریں۔ بہت ہی دل عزیز، بہت ہی اچھے پیارے حافظ ارشد رفیق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں محمد مطاہر معاویہ۔ آپ نائب پرنسپل ہیں اقرا انیس الاطفال ہائی اسکول اینڈ کالج کے، اور آپ پاکستانی پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن مرکزی میڈیا کے سیل انچارج بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب خیریت سے؟ طبیعت بخیر؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی خوبصورت ثناخواں موجود ہیں۔ میں پہلے چاہوں گی کہ میں آپ کا تعارف دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمیٰ اختر صاحبہ، اور آپ ماشاءاللہ عالمہ بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ ایک اور ثناخواں موجود ہیں جن کا نام ہے سلمان احمد حسینی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
ہم چاہیں گے کہ بلا کسی تاخیر کے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمیٰ اختر صاحبہ. آپ سے گزارش کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں. السلام علیکم. اور بہت پیارا کلام ہے، لکھا عشرت گودروی صاحب نے ہے، اور پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا اسم پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیرا اسم پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیرے در سے پھر بلاوا، تیرے در سے پھر بلاوا میرے نام آ گیا ہے، تیرا اسم پاک آقا. دل بے ادب دھڑکنا در پاک پر ادب سے، دل بے ادب دھڑکنا در پاک پر ادب سے، تھی تجھے تلاش جس کی تھی، تجھے تلاش جس کی وہ مقام آ گیا ہے، تھی تجھے تلاش جس کی وہ مقام آ گیا ہے، تیرا اسم پاک آقا. اے خدا اثر وہ دے تو میری چاہتوں دعا کو، اے خدا اثر وہ دے تو میری چاہتوں دعا کو، کہیں آقا دیکھو میرا وہ غلام آ گیا ہے، تیرے در سے پھر بلاوا میرے نام آ گیا ہے، تیرا اسم پاک آقا میرے کام آ گیا ہے. تجھ نعت کہہ رہا یہ کرم ہے ان کا بے شک، تجھ نعت کہہ رہا ہے یہ کرم ہے ان کا بے شک، سنگوں میں آج عشرت سنگوں میں آج عشرت تیرا نام آ گیا ہے، تیرے در سے پھر بلاؤں. سبحان اللہ. ناظرین محترم، ایک بہت ہی اہم پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر بہت ہی اچھی طرز اور بہت ہی اچھے سر میں کلام پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمد یا پھر نعت رسول مقبول، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی نعت خواہ ہیں، مگر کیا معلوم کہ کس دل سے اور کیا دل سے آواز نکلے اور بارگاہ نبوت میں جا کے قبول ہو جائے تو اس نعت خواہ کا کیا کہنا. نعت تو وہی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جب آپ کے دربار میں قبول ہو جائے گی کوئی بھی نعت تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. میری دعا آپ سے یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے سوز و گداس میں برکت دے اور آپ کو حوصلہ دے، اور اسی طرح آپ کو حوصلہ دے سے آپ نے آج حوصلہ کیا پڑھنے کا چینل پہ آ کر.
اور اچھی کوشش کی، اللہ پاک بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کو آگے قبول ترقی کرے۔ دے۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سادات اکرام کا ادب، دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اسی پر بات کریں گے، مگر ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علماء اکرام فرماتے ہیں اور حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جنید بغدادی کا تمام اولیاء اکرام میں ویسا ہی مقام ہے جیسے تمام فرشتوں میں جبریل امی کا مقام ہے۔ انہوں نے مماثلت دی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت ہی بہترین، بہت بڑے پہلوان تھے۔ آپ کے آگے کوئی بھی اگر آ کے کھڑے ہو جائے تو وہ آپ سے کسی بھی طریقے سے جیت نہیں پاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک لاغر سا اور ایک ہی بہت ہی زیادہ دبلا سا بندہ آیا اکھاڑے میں، اور جب اکھاڑے میں آیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے تھے، تو جتنے بھی تماشمین تھے وہ سب ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے یہ لاغر سا بندہ یہ جنید بغدادی سے لڑے گا، یہ جنید بغدادی سے لڑے گا، کیا پہلوانی! جنید بغدادی تو اپنے وقت کے ماہر پہلوان تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی سے پہلوان آ کے کھڑا ہوا اور کشتی شروع ہوئی تو ناظرین محترم وقت نے کیا دیکھا۔ پہلے تو جنید بغدادی اس کو اپنے پیش و خم سے گراتے گئے، ادھر ادھر اپنے جوہر دکھاتے گئے، مگر اس نے کان میں ایک جملہ کہا حضرت جنید بغدادی سے، اور وہ جب جملہ کہا حضرت کان میں جب ایک حضرت جنید بغدادی سے جملہ کہا، اس کے بعد جنید بغدادی اس لاغر سے پہلوان سے خود گر گئے۔ وہ پہلوان کیا کہوں، وہ لاغر سے آدمی سے خود گر گئے سامنے۔ تماشمین جتنے بھی تھے تماشائی وہ سب ہنسنے لگے، جنید بغدادی کے اوپر تھوک کے جانے لگے، ان کو برا بھلا کہہ کے جانے لگے۔ ایک لاغر سے بندے سے ہار گیا، کسی نے پوچھا وہاں پہ کھڑے ہوئے حضرت جنید بغدادی آپ تو ایک ماہر پہلوان ہیں بغداد کے، آپ کیسے ہار گئے؟ تو انہوں نے فرمایا اس نے میرے جو کان میں بات کہی تھی نا تو میرے جو قبول تھا ہارنا۔ اس نے کیا کہا تھا ناظرین محترم؟ اس نے کہا میں کافی دین سے بھوکا ہوں اور میں سید زادہ ہوں، میں آل رسول سے ہوں، اور آج اگر میں ہار گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کھانے کے لیے، کچھ بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ آج تم ہار جاؤ، کل روز محشر اپنے نانا کے سامنے کھڑا کر دوں گا ہاتھ پکڑ کے۔ ناظرین محترم یہ جنید بغدادی نے جیسی کان میں سنا اور وہ اسی طریقے سے گر گئے اور انہوں نے اپنی شکست کو قبول کر لیا۔ ناظرین محترم یہ حضرت جنید بغدادی جو مشہور ہوئے پہلوان تھے، آج مشہور نہیں ہوتے۔ آج ہم جو ان کا ذکر کر رہے ہیں اس وجہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اس وجہ سے۔ اگر وہ پہلوان ہوتے تو آج ہم 700 600 سال کے بعد کیوں ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم ذکر اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ حضرت جنید بغدادی نے دین کی خدمت کی، نہ صرف دین کی خدمت کی بلکہ آپ نے سادات کا احترام کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت کا ہی درجہ عطا کیا۔ اور بلا توقف میں اسی کے سوال کے، اسی موضوع کے سوال کے لیے بڑھوں گا حافظ ارشد رفیع صاحب کے پاس۔ حضرت دین، حدیث، قرآن سیدوں کے ادب کے حوالے سے کیا کہتا ہے، کتنا لازم ہے؟ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سادات کرام پر گفتگو ہے۔ اللہ پاک حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اعانت فرمائے ہماری کہ ان بڑے لوگوں کے لیے کچھ لب کشائی کر سکوں۔ حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث سے میں اس بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، پر فرمایا حب نبیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب اہل بیت کی محبت، و قراءۃ القرآن، اور اسے قرآن سکھاؤ۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں یہ سبق دیا گیا، یہ بتایا گیا، یہ بات کافی تھی کہ اب اس میں جس طرح سے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک طویل حدیث اس میں پھر ہے، میں اختصار سے کام لوں گا، بس جہاں پہ مدعا یہ ہے کہ اپنی محبت کے ساتھ اپنے اہل بیت کی محبت اللہ کے رسول نے بتایا کہ سکھاؤ، صرف بتاؤ نہیں بلکہ سکھاؤ۔ اور پھر فرمایا پھر قراءۃ القرآن، کیونکہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پہلے محبت ہوگا، پھر اہل بیت کی محبت شامل ہوگی، پھر جو قراءۃ القرآن ہوگا اس میں اثر ہوگا، اس میں معجزات، اس میں معاملات، اور اس میں اثر ہوگا انشاءاللہ، اس میں قوت مؤثرہ ہوگا۔ پہلا پوائنٹ یہ۔ اسی طرح سے ہمیں واضح بہت ساری احادیث طیبات ملتے ہیں۔ اللہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میرے خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا اس نے مجھے نقصان پہنچایا، جس نے مجھے نقصان پہنچایا گویا اس نے اللہ کو نقصان پہنچایا۔ یہ رسول خدا کا فرمان۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے
اس ذات کی جسے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اہل بیت سے جس نے بغض رکھا وہ داخل جہنم ہوگا. کیا کہنا, اللہ کی ایسا ہی قسم ہے. کھا کر کہہ دیا, ایسا ہی بات ہے. ختم ہو گئی. ایک اور حدیث میں ساتھ مستند حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت کرتا ہو. بالکل کیا میری شفاعت ہے اس کے لیے. تو یہ واضح احادیث میں یہ بات موجود ہے. انشاءاللہ پھر اور مزید گفتگو اس پر. بحر العلوم میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. ہاں, بحر العلوم نے تو علم کا سمندر ہے وہ, تو انہوں نے تو بڑی بات کی ہے. انشاءاللہ ہم بات بالکل. میں اپنے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مطہر معاویہ صاحب. جناب آپ کی طرف آؤں گی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کا ادارہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو, تو دین کی کس طرح سے خدمت ہو رہی ہے وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور آج آپ کے چینل کے توسط سے میں یہاں تشریف لایا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک آپ کا آنا قبول کرے. آمین. سب سے پہلے تو میں اپنا ادارے کا تعارف کروا دوں اور اس کے بعد میں اپنی ایسوسیشن جس کا میں مرکزی میڈیا سیل انچارج ہوں, اقرا انیس الاطفال ہائی اسکول اینڈ کالج کرنگی ضیاء کالونی میں واقع ہے, اور عرصہ 10-12 سال سے ہم اس تعلیم کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم ایک پاسماندہ علاقے سے دینی تعلیم دے رہے ہیں, اسی مقام پر ہم دنیاوی تعلیم سے بھی بچوں کو مستفی کر رہے ہیں. زبردست. اور ضیاء کالونی کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مختلف کمیونٹیوں کے لوگ رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر زیادہ طور پہ کرسچن کمیونٹی بھی رہتی ہے. جہاں پر بہت ساری کمیونٹیوں کے لوگ رہتے ہیں, وہاں اسی علاقے میں دین سے وابستہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح. اور بہت دور دور سے ہمارے پاس ہمارے ادارے میں بچے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. میرے والد محترم قاری نصیر احمد صاحب اس ادارے کے سرپرست ہیں, ان کی سربراہی میں ادارہ چل رہا ہے, اور میں اس ادارے کا ایز اے نائب پرنسپل ہوں. اور پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کے اندر میری اہم کردار ادا کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کے مانند سے اور میں اپنا ادارہ چلا رہا ہوں, جہاں پر میرا ادارہ ہے اقرا انیس الاطفال ہائی اسکول, اس کے آس پاس بہت سارے اور بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں. لیکن ہمارا جو تعلیمی ادارہ ہے اقرا انیس کے نام سے, یہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسا سمجھیے کہ ہم ان بچوں کو بالکل کم فیسوں پر تعلیم حاصل کروا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے میں نے اپنے ادارے کے اندر, پہلے میرا ادارہ میٹرک کلاس تک تھا, تو ابھی میں نے اپنے ادارے کو کالج کا درجہ بھی دیا ہے. تو کالج بھی ہم نے بنا دیا ہے. اور ضیاء کالونی کا ایسا پاسماندہ علاقہ ہے کہ ضیاء کالونی سے بچے جو ہیں وہ کرنگی 5 نمبر کرنگی 6 نمبر کی طرف کالج کی ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں. اچھا. اور جو کہ بچوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ. تو ہمارا پہلا انیشیٹو یہ ہے کہ ہم نے کالج بنایا ہے, اور وہاں پر ایسا کوئی نام موجود نہیں ہے جو کہ ہمارے ہی طرز کا ہو. اور حال ہی میں ہمارا کالج کا قیام عمل میں آیا ہے, اور آپ کی دعاؤں سے ہمارے کالج میں اس وقت ایڈمیشن کا عمل جاری ہے, اور ایسا سمجھیں کہ 5 سے 7 ایڈمیشن ہم نے کر لی ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے. اور یہ ہماری ایک تعلیمی ادارے کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم ایسا ادارہ چلاتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر ہم بچوں کو ہر وقت دینی تعلیم سے مالا مال رکھتے ہیں. بالکل. اور دین سے وابستہ انہیں ہم ہر چیز بتاتے رہتے ہیں, اور دین ہی ہمارا آخری درجہ ہے. خوبصورت. اور جب میں آپ کو ایک حال ہی میں آج سے کچھ مہینہ پہلے ایک ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی,
اور میرے ادارے میں جو ہے وہ میری سربراہی میں، میرے والد صاحب کی سربراہی میں ہم نے اپنے کرنگی کے سطح کی ایک بہت بڑی وہاں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ریلی بھی نکالی اور بھرپور اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا، جو کہ قرآن کی توہین ہمارا ایمان کا آخری درجہ ہے اور اس پر ہم کوئی سودا بازی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب شہادت و وفات کے ایام آتے ہیں تو ہم خاص طور پر بچوں کو اس پر سیمینار کرواتے ہیں اور بچوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا شخصیات تھی اور ان کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور ہم تک دین کس طرح پہنچا، یہ ان کی کیا کردار تھی، ہم بچوں کو اس حوالے سے بھی مستفی کرتے رہتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ہر سال ایک سالانہ اینول فنکشن ہوتا ہے، تو ہم کیونکہ میرا بہت سارے اسکولوں سے وابستگی ہے، میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، تو میں جو اپنے ادارے کے اندر ایک سالانہ فنکشن کراتا ہوں وہ کوئی پاکستان کے ملی نغموں پر نہیں، کوئی گلوکاروں کے ایکٹر پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی نعت اور اللہ رب العالمین کی حمد اور صحابہ کرام کی نظم اور ان کی شان پر ہم بچوں کو اس طرح مستفی کرتے ہیں اور بچوں کو گفتگو فرمانا جناب۔ اور سب سے خوبصورت چیز تو مجھے لگ رہی ہے کہ آپ نے فلسطین کے جھنڈے سے مشاہبت آپ نے ایک گلے میں پہنا ہوا ہے، یہ تو بہت اچھی دلیل ہے، یہ تو حب مسلمان ہونے کی اور حب دین الاسلام ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے جس طریقے سے آپ نے پہنا ہے۔ اللہ پاک اس جھنڈے کی بدولت ہی اور ان کے جھنڈے کے نقش کے بدولت ہی آپ کے دل میں اور ہم سب کے دل میں فلسطین سے والوں کے لیے حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ملانے کی توفیق ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو فرمایا تھا ناظرین محترم، ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود اور ہمیں جوائن کیا ہے آج ہردل عزیز، بہت اچھے، بہت پیارے، بہت خوبصورت۔ اگر ان کو کوئی شیخ القرآن کہتا ہے، اگر ان کو قرآن کے اوپر گرفت رکھنے کا کوئی ماہر کہتا ہے، اگر ان کو کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کی آیت ہے، پھر اس کے ساتھ وہ معقول گفتگو کرنے والی اور ماحول کی مناسبت سے گفتگو کرنے والی اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہردل عزیز بہت پیارے، بہت اچھے، بہت ہی اچھا علم رکھنے والے اور علم نافع لوگوں تک پہنچانے والے حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمان ضیاء صاحب۔ السلام علیکم قبلہ کعبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے علامہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ بہت ہی زیادہ مجھے لگ رہا ہے مشقت میں زندگی گزر رہی ہے۔ نہیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی سی اچھا نیند پوری نہیں ہو رہی۔ ہم علامہ صاحب کے سوال کی طرف بھی آئیں گے، لیکن میں چاہوں گی ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں جناب سلمان احمد حسینی، ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ ذکر ہمارے ساتھ شامل کریں۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا
ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جینے باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، جیتے رہو، بہت خوبصورت۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ بلا توقف میں بڑھوں گا علامہ تقی الرحمان ضیاء صاحب سے، یہ پنجے تن ہے کیا؟ پنج تن کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں، بہت سارے لوگ ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ پنج تن کیا مطلب، اس حوالے سے گفتگو۔ اس میں ایک سوال میں سوال شامل کرنا چاہوں گی، کیا یہ صرف کسی ایک خاص مکتبہ فکر کے لیے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ میں نے تو ہندو کو بھی بولتے ہوئے سنا ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں نے تو عیسائی کو بھی بولتے ہوئے سنا ہے حضرت، میں نے تو دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بھی سنا ہے میں پنج تن کا غلام ہوں۔ پنج تن ہے کیا، یہ ذرا ناظرین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ موضوع کچھ ایسا ہے کہ اس پہ لب کشائی کرنے کے لیے نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی کوئی بات ہے کہ ہم اس موضوع پہ لب کشائی کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک بڑی بہترین آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے رسول محبت کریں اس سے تم بھی محبت کرو۔ ایسا ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی قرابت داری سے زیادہ پیاری حضور کی قرابت داری ہے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یہ اصول مقرر کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایماندار ہو اور اہل بیت کو دیکھ کر تمہیں حضور یاد آ جاتے ہیں تو سمجھو کہ صدیق اکبر تمہارا ہے، ورنہ وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ کیا کہنا، یہ اصول، یہ محبت ہے، یہ اصول ہے۔ دیکھیں دین جو ہے نا وہ چلا کہاں سے اور دین آیا کہاں سے؟ دین چلا اور دین آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس سے، اور ذات اقدس کے ساتھ جو افراد منسلک ہوتے رہے وہ ہماری ایمانی کیفیت کے درجات میں منسلک ہوتے رہے۔ اب میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پنج تن کنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں یہ لفظ بڑا مشہور ہے، اور میں تو اس لفظ کو ایمان کا تقاضا کہتا ہوں، ایمان کی حلاوت کہتا ہوں، ایمان کی جان کہتا ہوں، شان کہتا ہوں اور ایمان کہتا ہوں، زندہ باد، کیونکہ ان کے علاوہ ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ جنت تو دور کی بات ہے، ہم دوزخ کے بھی پتہ نہیں کس درجے پہ پہنچ جائیں گے اگر ان کے ساتھ ہماری محبت منسلک نہیں رہے گی۔ اللہ، اور یہ ہیں کون ہیں؟ اور ان کے ساتھ صرف محبت کا تقاضا یہ نہیں، دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ جتنے بھی افراد ہیں ان کی محبت کا تقاضا بھی ان کے ساتھ منسلک تھا۔ پہلی ذات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی ہے، دوسری ذات جو ہے
آپ अलैहिस्सलाम की नहायत चहती बेटी सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है। इसके अलावा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, और हसनैन करीमैन यानी कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, जिन्हें पंजतन कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। और इनसे मोहब्बत का तकाजा हमारी ईमान का ऐसा हिस्सा है कि दीन इनके घर से चला, और दीन इनके घर से चला, और जिस घर से दीन चला, ठीक है ना, जिस घर से दीन चला तो दीन से मोहब्बत करनी है तो इनसे मोहब्बत कर लो। क्या बात। अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो इनसे मोहब्बत कर दो। अब मोहब्बत के तकाजे देखें, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तवज्जो चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी। उस वक़्त हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाते खुद भी बुढ़ापे की उम्र में थे। जब हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा का नमाज जनाजा पढ़कर अपने घोड़े की तरफ जा रहे थे, तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उनके घोड़े का जो पायदान होता है उसको फ़ौरन पकड़ लिया। तो आप अचानक, हज़रत ज़ैद बिन साबित अचानक पीछे हट गए। आपने फरमाया, ए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि मैं वो कर रहा हूँ जो उलमा की इज़्ज़त किया करते हैं। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और चूम लिया। फरमाया, आप इस काम के लिए नहीं हैं, बल्कि आप इस काम के लिए हैं कि आप सादात में से। तो कहने का मतलब यह है कि उन लोगों ने भी सादात की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की इतनी इज्जत की, इतनी मिसालें हैं कि बस चंद मिसालें मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ, वरना ईमान का तकाजा ही इनसे है, ईमान इनसे है और हम इनसे हैं और ये हमसे हैं। इनसे मोहब्बत किए बिना ईमान कामिल ही नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे अल्लामा साहब, हमेशा ही करते हैं। जी अनवार, हमें हमारे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। हुसैन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छे, बहुत प्यारा हमारे साथ ज्वाइन किया है इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन लोग हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं। और हिस्सा क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रोग्राम ही बड़ा बेहतरीन है, और ये क्यों नहीं हो, क्योंकि आप ही नाज़रीन हमारे इतने बेहतरीन हैं जो कि दिल लगी के साथ हमारे साथ सुनते हैं। अच्छा, मैं बिना तकल्लुफ़ और बिला तवक्कुफ़ में बढ़ूँगा हाफ़िज़ साहब के पास इसी सवाल को लेके। हाफ़िज़ साहब, आजकल हम अपने माशरे में देखते हैं कि जी सैयद, ये सैयद है, इसको सदका नहीं दिया जाए, इस पर तो ज़कात तो हराम ही है, ऐसे ही है, ज़कात तो दी नहीं जा सकती। मगर कुछ ऐसे खस्ता हाल और बहुत ही ज़्यादा माशी परेशानी का शिकार नज़र आते हैं, मगर अवामुन नास एक ज़हनी तज़ब्ज़ुब का शिकार होती है कि क्या किया जाए, इनकी माली मदद कैसी की जाए, क्योंकि इनके घरों में तो फाका हमें नज़र आ रहा है और हैं भी सैयद। तो ऐसे काफ़ी नाज़रीन और ऐसे काफ़ी हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी, मैं ख़ुद बता दें इसकी एग्जांपल हूँ कि जी हम सैयद हैं मगर ना हमें ज़रूरत, हम क्या करें। तो मेरा तो ख़ुद ज़ाती तजुर्बा ये, हम कहते हैं कि नहीं, आप इनको अपने पाक माल से जो ज़कात का नहीं हो, सदका नहीं हो, वो दे दें, इनकी मदद करें, और बाकी जो आपने आम देना है वो दें। मगर ये इस मामले में क्या फरमाएंगे कि जो एक खस्ता बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा माशी ज़बूहाली का शिकार, माशी तंगी का शिकार, मगर वो ज़कात भी नहीं ले सकते, तो आवाम के लिए क्या मैसेज है, जो देने वाले मुखय्यर लोग, उनके लिए क्या पैगाम है? जी, सैयदज़ादों के लिए तो बिल्कुल ये बात हदीसों में वाज़ेह है कि उनको ज़कात के मामलात से और सदक़ात वाजिबा जो है उनसे दूर रखा गया। इसमें मैं अनवार एक पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात की बहुत ज़्यादा हुर्मत बयान की, बहुत ज़्यादा हुर्मत बताई कि ज़कात दो, और ज़कात ना देने वालों को बड़े मामलात से गुजारे चीज़ों को किया। उसके बाद अल्लाह का निज़ाम देखें, इस निज़ाम की खूबसूरती देखें कि हो सकता है किसी काफिर के दिल में ये गुमान आ जाता है कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस ज़कात से नबी के या नबी के ख़ानदान वालों को कोई फ़ायदा होना है। तो ये तो मामला ये किया कि नबी ने अपने ख़ानदान को मुबर्रा कर दिया कि ये ज़कात का माल और सदका वाजिबा मेरे ख़ानदान के लिए है ही नहीं। तो इससे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कोई काफिर क्रिएट कर सकता था, उसको इस्लाम ने, इससे हमारे सैयदज़ादों को, सादात कराम को महफूज रखा। अब देखें, इसमें यह है कि यकीनन अपने पाक माल से
جو صدقہ نافلہ ہم دے سکتے ہیں، صدقہ نافلہ وہ عام طور پہ ہم نکالتے ہیں، اس کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہوتا، ہم وہ اس مال سے دیتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کو اگر دیکھیں گے تو ہم ذرا اپنے اسلاف کی طرف جاتے ہیں آپ کے سوال کو لے کر۔ ہم پوچھتے ہیں اپنے ابن جوزی سے جو کہ وقت کے محدث ہے، آپ نے ایک واقعہ لکھا، وقت کے محدث ہے، اور آپ نے ابر الصلہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کو بہترین انداز سے انہوں نے سید زادوں کے بارے میں لکھا۔ آپ ایک فیملی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو کہ سید زادی تھی اور اپنی جوانی میں کچھ بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے اپنے کسب کے لیے، روزی روزگار کے لیے ہجرت اختیار کی اور سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ جب وہ خاتون سمرقند کی طرف پہنچی جو سید زادی تھیں اپنے بچوں کے ساتھ، وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کا کوئی رئیس، یہاں کا کوئی رہبر رہنما ہے جو کہ ہم سید زادے ہیں اور ہماری مدد کر سکے، تو لوگوں نے دو طرف نشاندہی کی۔ آپ کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ محترمہ، ایک تو یہاں وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور یہاں کے رئیس ہیں، یہاں کے سربراہ ہیں اس علاقے کے، اور بہت زیادہ سخی بھی ہیں، اور ایک کی طرف منسوب کیا جو کہ آتش پرست تھا۔ کہا یہ دو لوگ ہیں لیکن وہ آتش پرست ہے، لیکن وہ بھی بڑا سخی ہے۔ اس سید زادی نے رخ کیا اور توجہ کی کہ سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ میں مسلمان کے پاس ہی جاؤں، چونکہ میں خود مسلمان ہوں۔ جب ان کے پاس گئیں، تشریف لے گئیں، تو یہی سوال رکھا کہ میں سمرقند ہجرت کر کے آپ کی طرف آئی ہوں اور میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل سے میرا تعلق ہے۔ تو ان کا جیسے ابھی بھی آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو باقاعدہ سند رکھتے ہیں، نسب منقطع نہیں ہوتا ان کا، تو سند رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو سند دکھاتے ہیں۔ تو اس رئیس نے بھی، اس علاقے کے سربراہ نے، اس سخی نے ایک سوال کیا کہ محترمہ آپ کے پاس کوئی سند ہے سید زادے ہونے کی؟ تو انہوں نے سید زادی ہونے کی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی سند تو نہیں، میں تو ہجرت کر کے آئی ہوں، خود وقت کی ماری ہوں، میرے پاس ایسا کوئی سند نہیں ہے۔ لیکن اس نے پھر ٹال دیا اور اسے مطلب ٹال کے آگے جانے دیا۔ وہ سید زادی آگے کی طرف چلی ہیں، آتش پرست کے پاس جاتی ہیں اور یہی اپنا تعارف کراتی ہیں کہ میں سید زادی ہوں اور میں سمرقند ہجرت کر کے آئی ہوں، میرے یہ حالات ہیں۔ جی، اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو کہا کہ بھائی ان کے ساتھ بالکل خاص پروٹوکول کے معاملات کیے جائیں۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ انہوں نے کھانا پینا کھلایا اور سردی کی رات تھی، راوی لکھتے ہیں کہ بھائی ان کو سلا دیا۔ اب کیا ہوا، رات میں وہ جو مسلمان رئیس تھا، دیکھیے وہ کیا سوئے کہ اس نیند میں آپ سمجھ لیں کہ قسمت تو جاگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور جنت کا سما تھا، اور ایک محل کی طرف دیکھا کہ ایک بہت حسین محل بنا ہوا ہے۔ اس نے سوال پوچھا اس رئیس نے کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ محل کس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تیرے پاس، کوئی سند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل تیرے پاس میرے اہل بیت کے، میرے خاندان سے ایک آئی تھی جس سے تو نے سند مانگا تھا، اور آپ کے چہرے پر ایک جلال کی کیفیت تھی، اور یہ جیسے ہی اس خواب کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ دوڑا، نہ بالوں کا ہوش اور نہ چیزوں کا ہوش، نہ سر پہ ٹوپی، اور اس آتش پرست کے گھر پہ جا کے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آتش پرست کا سامنا ہوا، کہا حضرت ہمارا ایک مہمان آپ کے پاس آ گیا ہے۔ کہا تیرا مہمان؟ کون سا مہمان؟ کل رات کو جو آئے ہیں سید زادے۔ انہوں نے کہا وہ تو اب ہمارے مہمان ہیں۔ کہا بھائی آپ کے مہمان کیسے؟ وہ مسلمان ہیں اور میرے ہی مہمان ہیں، آپ مجھے ضرور دیں انہیں۔ اس نے کہا بھائی اب نہیں ملتے وہ مہمان، تو رات کو جو تُو نے دیکھا ہے میں بھی اسی محل کے قریب کھڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے اہل بیت کو جگہ دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے، جہاں تیرے اور تیرے خاندان والوں کا ٹھکانہ بھی میں اس محل کو دیتا ہوں۔ تو کل رات تو میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو چکی ہے اور میرا پورا خاندان مسلمان ہو چکا ہے۔ اور وہ یوں اہل بیت کی خدمت، تو اہل بیت کی خدمت کا کرنا نا یہ بھی خاصہ ہے۔ یہ حضرت ہر کسی کا مال قبول نہیں ہوگا، اس میں جس کو اللہ پاک قبول فرما لے تو وہاں پہ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبات کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نسبت سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری پوائنٹ بھی ضرور بتانا چاہوں گا
کہ یہ تو ہم لیں کہ اس دور کی بات ہے کہ آل رسول میں جو 4 لوگ خصوصیت کے ساتھ ہیں، جن میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حسن حسنی سید کا ایک جو معاملہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت جعفر کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ سارے سید زادے ہیں، لیکن اس میں خاص نسبت یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت فاطمہ الزہرا، چونکہ یہ واحد وہ خاندان ہے، وہ گھرانہ ہے جس کی نسل جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، ویسے تو مردوں سے چلتی ہے، اللہ نے یہ شان میرے نبی اور ان کے گھرانے کو عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی، اپنا ہاتھ دیکھا حضرت، کیا محبت ہے آپ کی، محبت اہل بیت کی بات فرما رہے ہیں، ہم تو دل و جاں ہمارے اگر ڈی این اے بھی دیکھا جائے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اہل بیت سے محبت کا نشاندہی نکلے گی، یہی تو ذات ہے جس جو مقصود ہے کائنات ہے، انہی کی وجہ سے تو اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جو نوازے گا نا وہ ہماری نیت سے ہی نوازے گا، جو ہماری جو سوچ ہے، نیت ہے، جو ادب کا تقاضا ہے وہ ادب ہی ہمیں نوازے گا۔ کیا کہنا، علامہ حافظ صاحب بہت گفتگو اچھی فرماتے ہیں۔ آج میں تو ان کے لباس کو بھی دیکھ کے ماشاءاللہ سے 23 مارچ آج منا رہے ہیں، مگر زندہ باد رہے، آباد رہے۔ الوطن شرط الایمان اصل میں نا، شرط الایمان ہے، خوبصورت شرط الایمان ہے۔ میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا اختصار کے ساتھ علامہ عتیق الرحمن ضیاء صاحب کے ساتھ۔ سر اختصار کے ساتھ مجھے اس کا جواب دے گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں، ہم سے گفتگو، ہم سید، یہ بھی اب آ گیا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ سید زادے کی بات ہے، کاروباری معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی وہ کہتا ہے ہم سید زادے ہیں۔ ایک صاحب مجھے ٹکرا ہے، کہنے لگے میں سید زادہ ہوں، میں نے کہا بھائی میں بھی آدم زادہ ہوں، آپ سید زادہ ہیں، ہم بھی آدم زادہ ہیں، مگر اب یہ بتائیں کہ یہ دنیاوی اس چیز کا بینیفٹ لیتے ہوئے معاشرے کو تکلیف یا پھر عام عوام الناس کو تکلیف پہنچانے کے جو عوامل بیٹھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جی ہم سید زادہ کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سب کچھ قربان ان کے ادب میں، مگر اس پہلو کو بھی وہ ہیں بھی لوکل بھی اس طرح ہوتے بھی نہیں ہیں سید، وہ اپنے آپ کو سید کہہ کے معاشرے میں اپنی پہچان اور اپنی واہ واہ بھی، تب بھی یہ سوال تو بنتا ہے کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے، دین نے کیا کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اگر جید سید ہے تو وہ ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سادات کے تخم میں، ان کے ڈی این اے میں احترام ہے، ادب ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے۔ یہ جو آپ اس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں سید ہوں، تو جہاں میں آتی ہے تو وہاں شیطان بھی ساتھ ساتھ آتا ہے، تو ان کا کہیں نہ کہیں سکم ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات اختصار کے ساتھ ہو گئی۔ تو باہر بڑی وعید ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جھوٹی حدیث لگانا اس پہ سخت وعید ہے، تو اسی طرح اپنے آپ کو سید کہنا بھی سخت وعید ہے۔ ایک سے دو باتوں کی تصحیح کر دوں، جیسے زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ نے پوچھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی سادات کو؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی جاتی، ان کے عالی نسب کی وجہ سے نہیں دی جاتی، اور چونکہ زکوٰۃ پاکیزہ ہے، مال کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ ہے، تو جو آپ کے مال میں سکم پیدا ہوتا ہے نا، اس سکم کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو سکم جو ہے وہ سادات کی شان کے خلاف ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک جملہ ابھی جیسے پڑھا گیا، تو وہ عمومی طور پر پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ حب الوطن شرط الایمان۔ اچھا یہ میں بتا دوں کسی کا قول ہے، حدیث نہیں۔ ہاں لوگ اس چیز کو حدیث کے اس میں لے لیتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے جو لوگوں نے پھر بعد میں آ کے اس کو حدیث کی طرف لے گئے۔ گفتگو کروں گا آپ سے، زندگی سے تو محبت ہے، مجھے پتہ ہے حافظ صاحب سے رہا نہیں جا رہا، یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، اور حافظ صاحب سے میں گفتگو کروں گا، شرط الایمان ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث تو نہیں کہی ہے، نہیں میں نے لوگوں تک پہنچائی یہ بات کہ لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں۔ نہیں یہ یقیناً قول ہے اور یہ قول ہی ہے، اور حب الوطن شرط الایمان۔ نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے اس لیے تصحیح کر دی کہ لوگوں کو میں نے دیکھا اس کو حدیث کہتے ہوئے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو حدیث کہتے ہیں، تو یہ تصحیح کر دی گئی کہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث نہ سمجھا جائے، یہ قول ہے۔ یہ بہتر ہو گیا نا کہ لوگ اس کو صحیح طرح سے لیں۔ بالکل۔ ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ وقت پہلے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے، اور آرگنائزیشن کے ساتھ کیا ایک انسان اور نوجوان کو مضبوط بنانے کی تحریک ہے، بنو یوتھ کی آواز، اس کی بنیاد میں ان کا پسینہ شامل ہے، ان کی محنت شامل ہے، ان کا وقت شامل ہے، ان کا سب کچھ شامل ہے۔ بنو یوتھ کی آواز کی بنیاد میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فہیم حسین انصاری صاحب، السلام علیکم جناب۔
اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، عشق سیام کو دیا. اللہ پاک آپ کا بیٹھنا، یہ ہمارا بیٹھنا، آپ کا بولنا، ہمارا سننا قبول فرمائے. آمین آمین. حمد واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد و آل محمد کی. صلی اللہ علیہ وسلم. بنو یوت کی آواز، نام سے ہی وضاحت ہے، بنو یوت کی آواز. مگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا بنو یوت کی آواز کے ساتھ ایک مضبوط پلر بن کے کھڑے رہنا، پھر اس کے بعد آپ خود ایک مضبوط وہاں کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھر لوگوں کو میسج دینا، لوگوں کو پیغام دینا، نوجوانوں کو اکٹھا کرنا، نوجوانوں کو پلیٹ فارم دینا اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو اور زیادہ ترویج و ترقی تک پہنچانا، کتنے مشکل کام ہے اور کس طریقے سے کرتے ہیں آپ یہ بتائیں پہلے. بنو یوتھ کی آواز میں کچھ سفر اس طرح سٹارٹ ہوا کہ ایک عام والنٹیئر کی طرح بنو یوتھ کو جوائن کیا، کیونکہ خود پہلے سوشل ایکٹیوسٹ تھا. تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتے گئی، اور اس کے بعد جو ہے وائس چیئرمین کے عہدے پہ آ کے فائز ہوا. اور خود یوتھ ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ کو ڈیولپ کیا جائے. بنو یوتھ کی آواز کا مشن، نام کے ساتھ حسین لگا ہے نا علامہ صاحب. جی جی. تو میں نے ان کا وائس چیئرمین نہیں بتایا، مگر نام دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے حسین جس کے نام کے ساتھ رکھا اس کے اندر بھی ادب ہوتا ہے. بالکل، وہ ایک شعر ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ تو مولا حسین کی شان ہے نا کہ جس نام سے جڑ جائے اس نام کو ان کے صدقے ہی ملتا ہے. یہ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ مولا حسین کے صدقے سے ملتا ہے، اہل بیت اطہار و اصحاب کرام کے صدقے سے ملتا ہے. تو آتے دوبارہ اپنے موضوع پہ کس طریقے سے سٹارٹ کیا ہوا. یوتھ اس وقت پاکستان یوتھ جو ہے کسی بھی کنٹری، کسی بھی معاشرے کے لیے جو وہ بیک بون ہے، ٹھیک ہے. اور اتفاق ہے کہ ہمارا معاشرہ سب سے زیادہ یوتھ کو پیچھے دھکا دیتا ہے. آپ کسی بھی ایجوکیشنل سیکٹر پہ جائیں، سب سے بڑی لائن یوتھ کی دکھے گی. نو فیسلیٹیشن، نو کچھ بھی نہیں دیتے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو کہ کسی بھی ملک کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں سب سے بیک ان کو رکھا جاتا ہے، سب سے پیچھے ان کو رکھا جاتا ہے. تو بنو یوتھ کی آواز کا مشن اور ویژن بھی یہی ہے کہ صرف یوتھ کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ یہ یوتھ کل جا کے آگے جائے گی اور یہ پھر اپنی پوزیشنز پہ بیٹھے گی، کہیں اسمبلی پہ، کہیں ایجوکیشنل سیکٹر پہ، اور پھر یہ مزید لوگوں کو ٹرین کرے گی. ہم جو ہے بنو یوتھ کی آواز سے ہم لوگوں کو پلیٹ فارم دکھاتے ہیں. ہماری یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. آپ دیکھیں میٹرک پہ ایک بچہ ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، ٹھیک ہے، میں وکیل بن سکتا ہوں. لیکن یہ 3 پیشن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ہم یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پیشن سے نہیں جڑا ہوا. بہت سارے پیشن، اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کالمسٹ بھی بننا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں، بہت سارے پیشن ہیں، ٹیکنیکل فیلڈس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہے، میڈیکل پہ جائے تو بہت سارے فیلڈس ہیں. ہم آرٹس پہ آتے تو بہت فیلڈ ہے. تو اس لمیٹیشن کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب اپنے ایج کے 22-25 سال کی عمر میں پہنچتا ہے اور 18 کے بعد سے جب اس کا پروفیشن سٹارٹ ہوتا ہے، وہ پروفیشنل ہوتا ہے، تو اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. وہ 25-26 پہ آ کے جو ہے اپنے 8 سال ویسٹ کر چکا ہوتا ہے. پھر وہ جب بیک پہ دیکھتا ہے تو وہ کسی دوسری اسٹڈی کی جانب بھی نہیں جا سکتا. بنو یوتھ کی آواز کرتی یہ ہے کہ وہ سیمینارز کنڈکٹ کرتی ہے مختلف یونیورسٹیز پہ، کالجز پہ. یہ ہمارا ایک حصہ ہے. اس طرح کے ہم اور بھی مختلف شعبوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں، ہم یوتھ کو بتاتے ہیں. وہ جو یوتھ ابھی جو نوجوان ہے، جو پودا ابھی جس پودے کو کھلنا ہے آگے جا کے پیڑ بننا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ راستہ بھی چوز کر سکتے ہو، آپ اس راستے پہ بھی جا سکتے ہو، اس راستے پہ بھی جا سکتے ہو. اور اس طرح جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پہ وقتاً فوقتاً وہ درخت کی شکل پہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ یوتھ کو ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف جو ٹیلنٹ ہڈن ہوتا ہے، ہم اس کو مختلف چینلز پہ لے جا کے بیٹھاتے ہیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پسماندہ علاقوں میں بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے، کیونکہ ٹیلنٹ تو خدا نے دیا ہے نا. آرٹ کو اصل میں ہمارے ہاں وہ واقعیت نہیں دی جاتی، وہ چیز نہیں دی جاتی، وہ یعنی کہ ان کو ڈیولپمنٹ نہیں دی جاتی. آرٹ کو ایک شوق کی طرح لیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی آپ کی اسکل نہیں سمجھا جا رہا. اچھا، آج عدنان شیخ صاحب کی عدم موجودگی ہے، ہوتے تو میں بولتا. تو آج کل تو یہ بھی پروفیشن ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بننا ہے، یوٹیوبر بھی بننا ہے. یہ بھی تو ایک فیلڈ ہے، پیسہ کمانے کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. اصل میں ہم جو ہے نا، ہم نے اپنے یوتھ کو پیسوں سے بہت دور رکھا ہے. سوری ٹو سے میں کہتا ہوں اب کچھ بھی بنے، آپ دین کے تعلیم کو حاصل کریں، اب کچھ بھی کریں، لیکن اپنے اکنامیکل سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ٹھیک ہے، آج ہم اتنے پیچھے کیوں؟ آج ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو ہم سارے کے سارے صرف بد دعائیں دے سکتے ہیں؟ وائی؟ ہم عملی طور پہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ امریکہ عملی طور پہ جا کے اس کو ویپن پرووائڈ کر رہا ہے، ساری چیزیں دے رہا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ معیشت کی وجہ سے ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے.
کیونکہ آج کل ایسا لگتا ہے کہ اسکولس وغیرہ ہر جگہ مدارس میں دینی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، کیونکہ دیکھیں ہمیں اسلام کا جھنڈا اس دنیا میں بھی تو گاڑنا ہے نا، بالکل ہمیں اس دنیا میں بھی تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے نا، وہ کیسے لہرائیں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں معاشی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس عملی طور پہ بھی مضبوط ہونا ہے. ہم نے دین کی تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن ہم معاشی مضبوط نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام بھی تو جنگ لڑتے تھے نا، اہل بیت بھی تو جنگ لڑتے تھے نا. جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ طاقت و قوت بھی ہوتی تھی، دبدبہ ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال سب کے سامنے، مولا علی نے کس طرح جنگ لڑی سب کے سامنے، خیبر میں ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا خیبر کو، جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا اتنے دنوں تک، وہ کئی عرصوں تک. تو وہ ہم وہ مثالیں بھول چکے ہیں. ہم نے اس پہ لکھا ہے علامہ صاحب مختلف تاریخ میں کہ مولا علی نے جب پھینکا تو اس کو ایسا پھینکا کہ جب کوئی ہلکا سا کاغذ اکھاڑ کے جیسا پھینکتا ہے نا، جیسا ہلکا سا کاغذ اس طرح سے اکھاڑ کے پھینکا آپ نے. بس اللہ کی اعانت جو ہے ساتھ تھی نا، وہ جوش اور جذبہ اور ولولہ تھا. بالکل، اس کے بغیر تو کچھ نہیں. جی کنٹینیو. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری سوچ ہے کہ ہمیں معاشی طور پہ بھی اسٹرگل کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم معاشی طور پہ پاورفل ہوں گے تو آج اتنے 1.5 ارب کے تعداد میں مسلمان صرف اور صرف 90 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ اسرائیلیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے. اور وجہ صرف ایک ہے، معیشت. ایٹامک بم ہے ہمارے پاس، نہیں چلا سکتے. معیشت، تو معیشت کو آگے بڑھانا ہے. اور ہم یوتھ کو، اسی لیے ہماری بنو یوتھ کی آواز اپنے نام سے وضاحت ہے. غلام محی الدین صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں، ان کی سربراہی پہ چل رہا ہے، اور میں تو صرف ایک ادنا سا کارکن سمجھتا ہوں خود کو. انہوں نے وائس چیئرمین کے عہدے پہ بیٹھا دیا اور اللہ یہ کام لے گئے. تو ہم بالکل تو ہم جو ہے وہ بس ہر جگہ جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہمارا فوکس ہی یوتھ پہ، کیونکہ دیکھیں یوتھ ہی کو آگے جانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. ہم ٹیلنٹس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں سیمینارز کروا رہے ہوتے ہیں، ہم فرسٹ ایڈس پہ کرواتے ہیں. کسی بھی طرح جو ہے وہ بس اس یوتھ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اور آگے سے آگے لانا. یہ ہمارا ویژن، مشن، منشور، ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں بہت زبردست. کیا اچھی گفتگو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، دلی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ کو سن کے کہ یوتھ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی نوکری دے دو، روزگار دے دو، بھائی اس کی ذہن سازی تو کریں، اس کی ڈیولپمنٹ تو کریں. اور یوتھ کی عکاسی کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے عکاسی. میں تو حضرت آپ کو جیسا پتہ ہے کہ ہم ایز اے جرنلسٹ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سیاسی، تو یہی بات بولتے ہیں جب تک یہ ملک تب تک بہتر نہیں ہوگا جب کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کرنا چھوڑ دیں گے، جب صنعت کاروں کی نمائندگی یہ وڈیرے شاہی کرنا چھوڑ دیں گے. جب یہ چھوڑ دیں گے تو تب ہی یہ ہمارے ملک بہتر ہو جائے گا. یوتھ کی نمائندگی یوتھ کر رہے ہیں، یوتھ کی نمائندگی کوئی 60 سال کا انسان کرے یا 65 سال کا تو وہ سمجھ نہیں آتی. آج کل یوتھ جو جس عمر میں ہے اس کی نفسیات کو اچھی طریقے سے سمجھ پاتا ہے، جو جس پہر میں ایسا ہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یوتھ آرگنائزیشن یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں 60 سال 65 سال کے صاحب، اور نمائندگی ایسے جوان کریں گے تو بہتر ہوگا نا. بالکل کیوں نہیں ہوگا. ناظرین محترم، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اہل بیت اکرام سے جنتی مردوں کے، جنتی نوجوانوں کے، نوجوانان جنت کے سردار مولا امام حسین، امام حسن سلام اللہ علیہ، ان کے حوالے سے، سعادات اکرام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. میں یہی پوچھوں گا میرا توقف حافظ صاحب سے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہر جانب کہ اہل بیت اطہار سے محبت تو کرتے ہیں، مگر سیدوں کا جب بھی کوئی معاملہ اس طرح سے آتا ہے ہمارے پاس تو لوگ کہتے ہیں، وہی جو سوال کیا کہ بھائی میں سید زادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں، اور جی مجھے جانتے نہیں میں سید زادہ ہوں. اس کے لیے قرآن و حدیث میں اور رسول خدا نے کیا فرمایا اس حوالے سے؟ صحیح. اس پر ماشاءاللہ اچھی ایک بات ہوئی کہ جو لوگ اپنے نسب کو تبدیل کرتے ہیں، سید نہیں ہوتے ہیں عموماً، چونکہ سید کے تخم میں ڈی این اے میں اس طرح کی بات ہوتی نہیں، یہ بات واضح ہو گئی. تو جو لوگ اپنے نسب کو چینج کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے نسب کو چینج کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. پہلے تو یہ واضح وعید سمجھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں یہاں ہمارے یہاں جو پاکستان کا کلچر ہے اس میں انٹیریئر سندھ کے اندر ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو سیدوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ میں رب پر چھوڑوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت اختصار کے ساتھ ہے، کیونکہ طویل گفتگو کی طرف ہم چلے جائیں گے. بات یہ ہے کہ وہاں پہ
اگر کوئی شخص فاسق و فاجر ہے اس کے لیے کوئی نشست ہونی چاہیے. تو اگر وہ اس کو عام طور پہ انٹیگریشن کے اندر ایسا شخص چودھری بن کر لوگوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے جو انداز عام طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس پہ کلام ہے. تو اس کے لیے لیکن اس پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا, جیسے کہ ہمارے کہا کہ نکاح سنت ہے, لیکن جب تک ہم 500 گناہ نہ کر لیں ایک نکاح نہیں کر پاتے. 500 مسائل, مخلوط ماحول, بالکل, لیکن اس کی وجہ سے یہ بھی ایک موضوع رکھیں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ سے ہم کبھی نکاح کو حرام نہیں قرار دیتے کہ جناب چونکہ 500 گناہ کے بغیر مشکل بنا دیا ہے ممکن نہیں ہے, تو ہم جس طرح سے نکاح کو حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں اس عمل کو حرام قرار دیں گے. ایسے ہی اس طرح کا 500 بالکل بہت خوبصورت جملہ لگا کہ 500 ایسے کام جو دین کے منافی ہیں وہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حلال کام ہے, سنت کرنے جا رہا ہے. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ناظرین محترم, کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے. یہ ہم نے جو بھی گفتگو کی معاشرے کے اور دور کے حساب سے جو ہمیں مسائل آ رہے ہیں اس کو بھی ہم رکھتے ہیں. مگر ایک بات واضح رہے ناظرین محترم, عشق سیام سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جی سید کا ادب, سید کا احترام, اہل بیت کا احترام, ان پہ ان کی قدموں میں ہماری جان قربان, ان کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی پہ ہماری جان قربان. میں تو کہتا ہوں کہ سید کا تو نام بھی تب تک آپ نہ لیں جب تک وضو میں نہ ہو. اتنا احترام ہے, اتنا احترام ہے کہ اہل بیت کا تب تک نام نہ لیں جب تک آپ وضو میں نہ ہو. وضو کے بغیر ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. وضو کریں گے اور پاکی کے ساتھ ان کا نام لیں تو پھر کوئی معاملہ بنے گا, اور ہونا بھی یہی چاہیے. شرعی طور پر اس کی پابندی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ادب کرے گا تو بہت اعلیٰ بات ہے. امام ابو حنیفہ نے تقویٰ بتایا نا. میں نے کہا ناظرین کو یہ بات کلیئر کر دے, ایسا نہ ہو کسی کو یہ میسج چلے جائے. نہیں شرعی طور پہ نہیں, میں کیوں شرعی طور پہ, یہ تو تقویٰ بتا رہا ہوں. جیسے مسجد نبوی میں چپل پہن کے نہیں جانا, یہ تو امام ابو حنیفہ کا تقویٰ تھا نا, فتویٰ تھا, جا سکتے ہیں. تقوی کی بات کر رہا ہوں میں. شریعت اور طریقت تو آپ سے ہی سنیں گے حضرت, ہم تو کہاں بتائیں گے شریعت اور طریقت کے بارے میں. ناظرین محترم, امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہم سے محبت کی ہم نے اس سے محبت کی. کیا مطلب ہے؟ آپ اہل بیت ہیں, آپ آل رسول ہیں, اولاد نبی ہیں, اولاد علی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ہم سے محبت کی ہم نے اس سے محبت کی, جس نے اس دنیا میں ہم سے محبت کی ہم نے اس سے اس دنیا میں محبت کی, اور پھر ہم نے آخرت میں بھی اس سے محبت کی. اور ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ جس سے آپ دنیا میں محبت کریں گے تو آخرت میں بھی اسی کے ساتھ آپ کا انجام ہوگا. جو دنیاوی زندگی میں علامہ صاحب جو اس سے آپ محبت کریں گے, جس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے, جو انسپریشن کا جو معاملہ آپ کا جس کے ساتھ ہوگا, آخرت میں بھی اسی کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ معاملہ بنے گا. کیونکہ آج آپ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, تو یہ سید زادہ امام باقر فرما رہے ہیں کہ جس نے ہم سے محبت کی ہم نے اس سے محبت کی. مطلب اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی, اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ اہل بیت اطہار کے حوالے ہی ہوگا, اور اہل بیت اطہار کے ہی وہ چھاؤں میں رہے گا, اور آخرت کے بھی مراحل سے وہ بچے گا. یہ تو میں محبت میں, عشق کے زاویے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی اور سیدہ پاک کی چادر کے سائے میں رہے گا جس نے اس دنیا میں بھی اہل بیت کی محبت ہے کیا؟ احترام, ادب, اختصار, انکساری, اور دل میں احترام کا مطلب یہی, محبت کا مطلب یہی ہے کہ اس کی عزت کی جائے ہر پہلو سے. ناظرین محترم, میری گزارش ہے اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ مخلص رہنا, اور ان کے نام پر, ان کے کلام پر, ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کی کہی ہوئی بات کو ماننا, کیونکہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اور اہل بیت نے بھی پھر اس سے محبت کی. ناظرین محترم, ہمارا وقت بہت ہی زیادہ آخری مراحل کی طرف ہے, دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے, وقت کی زنجیریں ہمارے ہاتھ پاؤں پہ بندھی ہوئی ہیں. اب گفتگو تو بہت ہے, جب اہل بیت کی ہم بات کرنے لگیں تو یہ ہمیں دن, یہ وقت, یہ گھڑیاں, یہ سب ختم ہو جائیں. آپ کی شان و شوقت وہ ہے, اہل بیت اطہار کی تو بات کیا ہی کہنا. ناظرین محترم, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں, نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا اپنے ایمان کا, اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. बूटियों से बना हर्बल ऑयल 7 वेरिएंट अवेलेबल जो बालों को शाइन दे, घना करे, खुश्की से बचाए, गिरने से रोके.
से निस्वा। NIP ऑल प्रोडक्ट्स। खुशियों की ठनक है, रंगों में वफाएं हैं, जहां प्यार की रस्में, वादे कस्में, चाहत का इकरार है, वहां गुल बहार है, चेहरों पे चमक है, होठों पे दुआएं हैं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं मानता सबको हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। शुरुआत उसी वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से कि जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, यकीनन वो बड़ा मेहरबान है, जिसकी ज़ात सबसे अजीम है, वो बड़ा गफूर रहीम है। खुदा के बाद जो मर्तबा है वो सल्ले अला का है। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। नाज़रीन मोहतरम, आज इश्क़े सयाम के एक और एपिसोड के साथ मैं यानी कि सैयद मोहम्मद उवैस रहमान अपने साथी होस्ट तैमूर अकरम के साथ आप सबके सामने हाज़िर खिदमत हैं। सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, उनके अहल आयाल पर, असहाब व अहले बैत पर। मेरी जानिब से तमाम ही समातों को, पाकिस्तान समेत दुनिया भर देखी जाने वाली इस ट्रांसमिशन को, तमाम समातों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब बिला ताख़ीर आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ यकीनन करने के साथ साथ अपने साथी होस्ट की जानिब भी बढ़ूँगा और यकीनन बहुत से गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, उनके तारुफ की तरफ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ बहुत से स्पॉन्सर्स का ताउन है, जिनमें अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग, अल सैयद कैटरिंग्स, इंसान दोस्त फाउंडेशन, सलमान फूड्स, रेजमेंट फूड्स और नेल्सन पेंट्स। ये वो तमाम इदारे हैं, ये तमाम लोग हैं, ये वो तमाम स्पॉन्सर्स हैं कि जिनकी बदौलत, जिनके ताबन से हम आपको ये बेहतरीन प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर पेश कर रहे होते हैं। तो अब मैं यकीनन आज की इस ट्रांसमिशन का जो दूसरा हिस्सा होगा उस हवाले से भी थोड़ा सा बताऊं, फिर तैमूर की तरफ चलेंगे। बोल क्लब आज़ाद हैं तेरे, ये एक सेगमेंट है कि जिसमें हम तकरीरी मुकाबले करते हैं और इस मुकाबले के अंदर रोज़ाना 3 उम्मीदवार हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, जिनमें मुकाबले करके हम वहाँ से एक विनर को जो है वो एलिमिनेट करते हैं, जो कि यकीनी तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में उनका जो है वो विनर का फैसला होगा। तो अब बिला ताख़िर मैं आपके और इस प्रोग्राम के मज़ीद दरमियान हायल नहीं होना चाहूँगा, मेरे साथी होस्ट तैमूर की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ओवैस तारुफ़ करवाने का। और हमारे साथ एक और स्पॉन्सर जिनका नाम एम्स है और जिनका दावा है कि हम 20,000 पर मंथ में हर शहरी को घर प्रोवाइड करने लगे हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मेरे दाएं जानिब जनाब जावेद नदीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप सोशल यूथ कराची का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अली इमरान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप सोशल यूथ कराची के वाइस चेयरमैन हैं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब ज़ीशान आबिद साहब। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सोशल यूथ कराची के सदर हैं। और हमारे बाएं जानिब कुछ मेहमान मौजूद हैं अवैस। बिल्कुल तैमूर, शुक्रिया। और यकीनन हमारे दरमियान कुछ और मज़ीद मेहमान मौजूद हैं, ख़ातून मौजूद हैं 2 हमारे दरमियान। यकीनन मैं बारी बारी उनका तारुफ आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले मेरे बिल्कुल बाएं जानिब मौजूद हैं अंबर ज़ुबैर। आप मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के लिए आपकी खदमात हैं। इसके अलावा आप जो है वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी अबूर हासिल रखती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फ़ैशन शोज़ के ऊपर और मुख्तलिफ शोज़ के अंदर मॉडलिंग भी आपने की हुई है। आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, यकीनन हमारे लिए एजाज़ की बात है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ साथ एक और एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक और ख़ातून मौजूद हैं इनफैक्ट, और आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से है। आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, सेमिनार अटेंड किए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो ट्रेनर्स को जो है वो ट्रेन करने का भी सिलसिला आपकी तरफ से रहा है। इसके साथ साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप फाउंडर हैं गुडविल स्टूडेंट्स की और एम्बेसडर हैं उनके पाकिस्तान के चैप्टर की। इसके साथ साथ आप जो है वो सितारा पाकिस्तान अवार्ड विनर भी हैं। मेरी मुराद फरहीन लोधी से है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अवैस हम फिर चलेंगे अपने मेहमान की जानिब। जी मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। तो ये नाजरीन हमारा पैनल था गेस्ट का जो आपने मुलाहिजा किया।
اب یقیناً ان سے ہم جو ہے وہ سوالات کریں گے، ان کے آرگنائزیشن ہے اس حوالے سے یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو مزید فیچرز کے کیا پلانس ہیں، تو اس کے لیے ہم چلیں گے تیمور کی طرف۔ جناب جاوید ندیم صاحب، جی سر آپ مختلف شعبہ جات کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ راشن ڈرائیو کے اوپر کام کرتے ہیں، سحری ڈرائیو کے اوپر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیے کہ کن ایریاز کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا کیا مثبت نتیجہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام جاوید ندیم ہے، سوشلسٹ کراچی کی پلیٹ فارم سے۔ ہمارا سب سے پہلے جب ہم نے اسٹارٹ کیا سوشلسٹ کراچی 2019 میں، اور ہم چند لوگ ملے آپس میں، چند دوستوں سے اسٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد کووڈ کا زمانہ آیا 2020 میں، تو 2020 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے حالات اس طرح خراب ہو گئے، بہت سی فیکٹریاں بند ہو گئی، لوگوں کی جابیں چلا گئی، کووڈ کی دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو پریشانی کے معاملات تھے، لوگ راشن کے ریکویسٹیں آ رہی تھیں اور بہت سے لوگوں کی جابیں چلے گئے، تو پریشان تھے لوگ۔ تو ہم نے چند دوستوں نے مل کے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کا ایک بیڑا اٹھاتے ہیں اور لوگوں تک جو ہے ضرورت کی چیزیں وہ پہنچاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کیا، اور کووڈ کے زمانے میں تقریباً ہم نے 250 سے 300 بیگ جو راشن جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، تو ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے 4-5 دوست، ہم نے سوچا کہ یار رمضان کی ایکٹیویٹی کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ راشن کی ریکویسٹیں بہت آ رہی تھی، بہت سے لوگ ایسے تھے جو سفید پوش تھے، جو لوگ روڈوں پہ نہیں آ رہے تھے، وہ کسی سے مانگ نہیں رہے تھے، تو ان کے لیے کیا کیا جائے۔ تو ہم نے ایسا ایک ڈرائیو سوچا کہ ہم اس کو رات میں سحری بناتے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ روڈ پہ یا کسی چوراہے پہ یا کسی جگہ پہ سحری کرانا، بیٹھا کے لوگوں کو کھلانا ایک عام سی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل یوتھ کراچی ایک واحد ادارہ ایسا ہے جو رات کے اس پہر میں سحری بناتا بھی ہے خود اپنے ہاتھوں سے، اور اس کو پیک کر کے باعزت طریقے سے لوگوں کے گھروں کے دہلیز تک پہنچاتا ہے، وداؤٹ کسی اینی پکچرز کے نہ اینی ویڈیوز کے۔ آج کل جو ہے وہ لوگ مطلب کچھ تھوڑی سی اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو پکچرز بناتے ہیں، یہ ویڈیوز، بہت خطرناک اور خاموشی کے ساتھ گھروں میں۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، علی صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑا، ہم جب گھروں تک سحری کو پہنچاتے ہیں، پکی ہوئی سحری، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ایک فیملی آپ نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی 30 دن میں تمہیں سحری دوں گا، تو وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی 30 دن کا خرچہ اگر ہم ملائیں اویس تو 15 سے 20 ہزار تو بنتا ہی ہوگا، تو وہ 15 سے 20 ہزار ان کا وہاں سیو ہو جاتا ہے، آپ ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یقیناً جیسے کہ جاوید صاحب نے بتایا کہ آپ ان کا نام بھی استعمال نہیں کرتے، آپ تصویریں نہیں بناتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب سے، انہوں نے بتایا کووڈ سے چلتا ہوا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو روڈ پہ بیٹھا کر سحری کرانے میں اور ان سحری کو گھروں تک پہنچانے میں کیا ڈفرینس نظر آیا اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ السلام علیکم جی، ایسا ہے کہ جب گھر میں ہم کسی کو گھر پہ پہنچاتے ہیں سحری، اور جو روز سڑکوں پہ کھلا رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو عزت مجروح جو ہوتا ہے نا، وہ عزت مجروح نہ ہو ان کا، اور گھر کی دہلیز پہ ان کو آرام سے میسر ہو جائے، نہ کسی کو ان کی سفید پوشی کا بھرم برقرار ہے۔ ایسے ہی، اور یہ تقریباً بھی جیسے جاوید بھائی نے بتایا کہ ہم کوئی پچھلے 2019 سے یہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بھی تقریباً 250 لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ راشن اور جو ہے سحری ان کے گھر تک پہنچتا ہے۔ باقاعدہ رائڈر جو ہے رات کے 1-1:30 بجے جیسے تیار ہوتا ہے کھانا، تو ان کے گھر تک جا کے پہنچاتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ہم نے اس طرح سے شروع کیا کہ کوئی لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ایک آدمی کا کھانا پکا رہا ہے، ایک اگر ایکسٹرا پکاتا ہے تو اپنے آس پڑوس میں اگر دے دے تو ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے سر۔ اور یہ ہم پورے پاکستان کا بیڑا تو نہیں اٹھا سکتے، بالکل ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے۔ بالکل ایسا ہی آپ کے ساتھ ہاں ہمارے ساتھ کچھ اور مزید گیسٹ ہیں یقیناً، اور ہم پھر آئیں گے جاوید بھائی کی طرف، اور ان کے دیگر جو سوشل یوتھ کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ان سے کہ سحری ڈلیور کر رہے ہیں گھر تک، تو یہ یقیناً بڑا کام ہے ماشاءاللہ سے اس وقت، اور بھی دیگر آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہے، وہ وہی شعر وہ دوبارہ وہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ کوئی اپنے حصے کا شمع جلائے جاتے ہیں، اور اپنے حصے کی شمع کو جلانے میں بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہیں۔ اور میرے ساتھ کچھ اور مزید گیسٹ موجود ہیں، عنبر زبیر کی طرف چلیں گے۔ آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے یقیناً، اور آج آپ ایک میڈیا سیٹ پر بیٹھی ہیں۔ سب سے پہلے تو بنو یوتھ کی آواز یقیناً نوجوانوں کے لیے بہت بڑا کام جو کہ سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ نوجوانوں کو پروموٹ کرنا۔ دیکھیں جس طرح ابھی آپ دیکھیں گے عشق سے عام میں جو سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پروگرام کا، وہاں پر جو نئے بچے ہیں، نیا ٹیلنٹ ہے، اس کو آگے لے کر آنا،
تو کیا کہیں گے غلام محی الدین صاحب کے حوالے سے بنو یوتھ کی آواز کا؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ تیمور اینڈ اویس سچ این انٹروڈکشن. آتی ہے بات بنو یوتھ کی آواز کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ بنو یوتھ کی آواز واقعی ہماری یوتھ کی آواز بن رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو اب تک جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہماری ہو چکی ہیں اور اب تک جو بنو یوتھ کا سفر رہا ہے, ایسی جگہوں سے ایسے ٹیلنٹ یہاں تک لے کر آئے ہیں جو فاؤنڈر ہیں سید غلام محی الدین صاحب. اور میں یہ بھی کہوں گی بالکل ایک پراؤڈ کے ساتھ کہ میں بھی انہی کا ہی ایک ٹیلنٹ ہوں, جو کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم آؤ, تم کر سکتی ہو, یو کین ڈو اٹ. سو یہی وجہ ہے کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں. اور رہی بات بنو یوتھ کی آواز سے, میرا انٹریکشن ہوا تھا کچھ 3 سال پہلے. جی 3 سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ غلام محی الدین ہے, وہ کچھ ایونٹس کرتے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بہت ساری ان کی ایکٹیویٹیز ہے. پھر انٹریکشن ہوا, جو ان سے بات ہے, انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا. ایونٹس میں وہ ساتھ اپنے لے کے جاتے تھے, بتاتے تھے کہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے, کس طرح سے ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مجھے انہوں نے سکھائی. مطلب میں یہ کہوں گی کہ 50% پارٹ انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے آپ کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ میں ایک یوتھ تھی, مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے. بس یہ تھا کہ ہاں یہ ایکٹیویٹی کر لی, یہ ایکٹیویٹی کر لی, بس ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانو. لیکن مجھے پتہ تھا کہ کیا کرنا بھی ہے اور کیا نہیں بھی کرنا. ایک ہوتا ہے نا, آپ تھوڑے سی کنفیوزڈ ہوتے ہو, آپ کو ایک رائٹ پاتھ نہیں مل رہا ہوتا ہے. سننے کا اپنی ہوسٹنگ پہ فوکس کرو. اور جیسے کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی میزبان رہ چکے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوسٹنگ سیٹ پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ ہوسٹنگ کر رہی ہوتی ہوں. پتہ ہے کہ امبر ایک ویب ٹی وی سے پھر مین اسٹریم میڈیا پہ آئی, تو یہ بھی جرنی اگر ہم شیئر کریں آپ کے ویب ٹی وی سے مین اسٹریم میڈیا پہ آنے کی جرنی آپ کی. فرحین لودھی کی طرف, اور وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, ساتھ جو ہے وہ زبردست انداز میں مختلف کارپوریٹ ایونٹ کے اندر ٹریننگس جو ہے وہ کروا رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ایمبیسیڈر آف پاکستان ہیں گڈ ول اسٹوڈنٹ کی, اور آپ ستارہ پاکستان ایوارڈس بھی ہیں. چلیں گے آپ کی طرف. اور یہ جو آپ نے ادارہ بنایا ہے گڈ ول اسٹوڈنٹ, یہاں آپ کا مقصد کیا تھا, کن وجوہات کی بنا پر آپ نے ادارہ بنایا اور کیا مقاصد ہیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ ویس اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. پہلے تو اس آپ کے سوال سے پہلے میں بنو یوتھ کی آواز کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. اور بہت خوبصورت گفتگو آئی تھنک امبر نے بہت خوبصورت گفتگو کہی اور اس کے میرے خیال میں سب کچھ ہی بتا دیا. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ غلام محی الدین صاحب جو ہیں, جو کہ ہم سب کے بھائی ہیں, معتبر ہیں, رہنما ہیں, ان کے اندر وہ مجھے لگتا ہے وہ ایک جوہری ہیں, اور جن کو ہیرا تراشنے کا نا گن آتا ہے. اور اسی چیز کو لیتے ہوئے انہوں نے بہت خوبصورت ایسے ہیرو کو تراش کے اپنی اس چین کا حصہ بنایا ہے. انمول نگین ہے, جن سے انہوں نے کڑی سے کڑی جڑتی گئی اور ایک لڑی بن گئی. تو تھینک یو سو مچ بنو یوتھ کی آواز اور محی الدین صاحب کا, آپ سب کا. بات کر رہے تھے آپ گڈ ول اسٹوڈنٹ ایمبیسیڈر کی, تو میں بتاتی چلوں کہ یہ پچھلے تقریباً ایک طرح سے بہت 17 سے 18 سال سے میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں. اور اس تعلیم کے سفر میں ٹیچر سے لے کے کوآرڈینیٹر, پھر ہیڈ مسٹریس, دین پھر اپنا ایک اسکول بھی میں نے کھولا جو کہ پینڈیمک کی نظر ہو گیا. اور جب کرونا تھا تو ساری دنیا جب بند ہو گئی تو اس سے پہلے میں نے اسکول کھولا تو وہ بھی مجھے بند کرنا پڑا. لیکن اس ساری چیزوں کے درمیان میں نے ایک بہت چیزوں کا جو لیکنیس دیکھی ہے وہ یہ دیکھی کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی بے حد کمی ہے. اور اگر اس کمی کو آپ دیکھا جائے تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہر لیول کے اسٹوڈنٹس, وہ آپ کو بہت زیادہ قابل بھی نظر آئے گا. وہ کسی اے لیول کا اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات کی جائے نا جب اخلاقیات کی, تو وہاں آ کے ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ تربیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے, اس میں کن لوگوں کا سب سے پہلا رد عمل اور ان کا کردار ہونا چاہیے, جو کہ ایک ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ ایک بااخلاق بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی روشن کر سکیں. اسی کی بنیاد پہ میں نے پاکستان کے خیر سے غالب طلباء سفیر جیسا پلیٹ فارم بنایا, جس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان, اپنی شناخت, اپنی وہ تمام آئیڈینٹی جو ہمارے دین سے ہمیں ملی ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اخلاقیات میں وہ سب سے اعلیٰ ہیں, اور قرآن پاک میں جو ہے تقریباً 97% جو ہے وہ اخلاقیات پہ ہے. تو ان چیزوں کو, پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ری لرن کرانی پڑیں گی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور بس اسی لیے میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا. خوبصورت بات. ہمارے ساتھ ذیشان عابد صاحب بھی موجود ہیں. ذیشان عابد صاحب, سوشل یوتھ جو ہے مدرسے کے اوپر کام کر رہی ہے بیسیکلی, اور ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن میں آپ کن کن شعبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ابھی
کتنا اسپیس ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو لٹریسی ریٹ پاکستان میں ویسے ہی اتنی ہائی نہیں ہے, ہمارے پاس جو اسکول گوئنگ بچوں کی تعداد ہے وہ بلو ایوریج ہے, تو مجھے بتائیے کہ ایجوکیشن پہ اس وقت کتنی ضرورت ہے کام کرنے کی اور آپ کتنا کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم دیکھنے والے حضرات کو. شوشرت کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ذیشان عابد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایجوکیشن کے اوپر ہم لوگ کیسے کام کر رہے ہیں اور کتنا کام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر ممکن کوشش میں ایجوکیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے. بالکل ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم آنے والا وقت اپنا بہتر کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے مراحل بعض اوقات ایسے بھی کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے تو اسکول سے اس کو گھر واپسی بھیج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی آپ جب تک کہ فیس سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کلاس میں بٹھایا نہیں جائے گا. اب اس بچے کے دل پہ, اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی کہ میرے بچہ آج کلاس سے باہر نکل آیا کس بنا پہ کہ اس کی سفید پوشی کی وجہ سے وہ اپنی فیس کو پے نہیں کر سکے. تو اس پہ الحمدللہ شوشرت کراچی کا پلیٹ فارم بہت بخوبی سر انجام دے رہا ہے اپنی خدمت. دیکھنے والے حضرات سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ اپنی سفید پوشی, آپ کے ارد گرد جتنی بھی سفید پوشی ہے اس کو مضبوط کریں, چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں ہو یا دیگر معاملات میں ہو. تو ذیشان عابد صاحب, آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے کیسز آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, کچھ دن شروع کے حالات بہتر رہے, پھر حالات ایسے ہو گئے کہ فیس دینے کے پیسے نہیں ہے, اسکول نے فیس بہت زیادہ بڑھا دیا. تو یہ ظلم نہیں ہے پرائیویٹ اسکول مافیا کی جانب سے؟ سر یہ بے انتہا ظلم ہے. اگر یہ ظلم نہیں ہوتا تو شوشرت کراچی اور اس طرح کے اور بھی دیگر بہت سے پلیٹ فارم ہیں جو کہ اس کام کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اگر یہ ظلم نہیں ہوتا سر تو ہم لوگ بھی اس پہ شاید ورکنگ نہ کرتے, لیکن یہ ظلم ہے. اویس صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ بنیادی رائٹ دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ تعلیم حاصل کرے. جیسا ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے ویسے ہی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تو پرائیویٹ اسکول مافیا جو ہے اس پر بڑا گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمتی ہے ناظرین, ہمارے یہاں یکساں نظام تعلیم نہیں. بالکل. غریب کا بچہ اس پلے اسکول میں پڑھے گا, امیر کا بچہ جو ہے وہ اچھی باؤنڈری وال اور جہاں پر کراسنگ ہے اور پلے گراؤنڈ ہے ساری چیزیں وہاں پڑھے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے اور اسی فرق کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ امتیازی سلوک بھی کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ہمارا تیمور اب ظاہر اگلا جو ہمارا سیشن ہے وہ شروع ہونا ہے, اگلا پارٹ جو ہمارا ہے اگلا اس سلسلے کی جو اگلا جو سیگمنٹ ہے اس سلسلے کا, وہ 11:30 پر اپنے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق انشاءاللہ اس کا آغاز ہم کریں گے. اور بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو جب تک انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں ہمارے ساتھ انبر زبیر موجود ہیں. آپ کا کچھ سوال تھا ان سے؟ جی ہاں انبر صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے ایک ویب چینل سے منسلک تھی, ویب چینل کے بعد پھر اب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ آئیں, کتنا فرق دیکھتی ہیں آپ اپنے آپ میں, آپ نے کتنی تبدیلی محسوس کی؟ اور خاص طور پر کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں تو ایک انسپریشن بھی ہے آپ خاتون کے لیے, تو ان کو بھی بتائیے گا جو لوگ میڈیا انڈسٹری کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کن کن اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا, بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے آپ کا تیمور. میں بتاتی چلوں 4.5 سال سے جو ہے میں ایک نجی ادارے میں کام کر رہی تھی جو کہ ایک ویب چینل تھا. وہاں کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا, لیکن اگر بات کروں میں سیٹلائٹ اسکرین کی تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. کیونکہ سیٹلائٹ کی دنیا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور ایک ویب چینل جو ہے ایک وہ باکس ہے وہ ایک پورا ڈفرینٹ ہے, رائٹ. سو میں سمجھتی ہوں کہ سیٹلائٹ پر بھی مجھے لانے کے لیے بنو یوتھ کی آواز فاؤنڈر غلام محی الدین نے ہی اپروچ کیا کہ نہیں یو کین ڈو اٹ, تو تم آؤ, تمہیں کرنا چاہیے. اور میں کر رہی ہوں, ریپیٹ ہو جائے گا دوبارہ اگر میں کہوں. ہاں باقی یہ ہے کہ اپارچونیٹیز آتی رہتی ہیں, انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک ٹائم دے دیا ہے تو آپ وہیں پہ اسٹک ہو جائیں. آپ خود کو بھی موقع دیں تاکہ آپ خود آگے بڑھ سکیں اور اپنی یوتھ کو بھی آگے بڑھا سکیں. بالکل. اچھا, میں جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سوشل یوتھ آرگنائزیشن یقیناً بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. سماجی کام اتنا آسان نہیں ہے. اپنا پیسہ, وقت اور خون پسینہ ساری چیزیں آپ اپنا دے رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو یقینی طور پہ حقدار ہیں, جن تک جو ہے وہ یہ جو سلسلے ہیں راشن کے اور دیگر جو ہیں وہ ان کو یعنی کہ انفیکٹ ان کا حق نہیں مل رہا. تو آپ جو کام حکومت وقت کو کرنا ہے کسی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی, آپ نے وہ بیڑا اٹھایا, تو کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی؟ دیکھیے مشکلات تو بہت ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی کا یہ عالم ہے. ہمارے پاس راشن کے اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ لسٹ جو گھرانے ہیں اس وقت آ کے پہنچ چکے اب تک. ابھی آپ آج دیکھیں, آج 13واں روزہ گیا
اور 14 روزہ مطلب کہ آدھا رمضان ابھی آدھا رمضان نہیں ہوا اور تقریباً 100 سے اوپر گھرانے اس وقت جو صرف راشن کے حوالے سے ہیں. اور راشن کے لیے ہم ان فیملیز راشن کو ہم ان فیملیز کو رکھ رہے ہیں جو ہمارے پہنچ سے دور ہے, مطلب ہم کو ہم سحری نہیں پہنچا پا رہے. سرجانی ہو, اورنگی ٹاؤن ہو, اس کے ان ایریاز کے اندر ہم سحری نہیں پہنچا پا رہے, ان کو ہم راشن کے لسٹ میں انکلوڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت تقریباً 100 بیگ ہمیں ریکوائرڈ ہے. اور تمام دیکھنے والے سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی سپورٹ کریں جو جس کو ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے عید کے دن میرے بچے جو ہے نئے کپڑے پہنے اور اچھی چیزیں کھائیں, تو اس طرح کی کوشش آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں, ہم وہاں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا, سحری ڈرائیو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سحری ڈرائیو جو ہمارا چل رہا ہے, تو جس دن چاند نکلتا ہے نا عید کا, اس دن سحری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اگلے دن سحری نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اچھا ایسا پلاننگ کیا کہ ہم اس دن شیر خورما رکھتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ, تاکہ وہ مستحق لوگ جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو شیر خورما کھلاتے ہیں, اس طرح وہ بچے وہاں پہ شیر خورما کھائیں. تو ہم الحمدللہ ہمارا جو راشن کا پیکٹ مطلب کہ سحری کا پیکٹ بنتا ہے, وہی پیکٹ ہمارا شیر خورما کے حوالے سے بنتا ہے, کمپلیٹ سامان کے ساتھ, مٹیریل وہی ساری چیزیں جو ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں, تمام میوہ جات اس کے اندر, دودھ, چینی, سب کچھ ہے نا. کمپلیٹ ایک تھیلی ہوتی ہے, اور کمپلیٹ آپ جا کر دیں گے تو دینے والے بولے گا یار چلو اس میں کچھ ہمیں ملانا نہیں پڑے گا, یعنی انہیں ساری چیزیں دی ہیں. تو الحمدللہ وہ ہمارا یہ سیٹ اپ بھی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن کی, جس طرح ذیشان نے کہا کہ ایجوکیشن کے اوپر یہ معاملات چل رہے ہیں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم سے چھوڑوا دیا اسکول سے. مہینے کے 1800 روپیہ, 2000, 2200 روپے اس طرح کی فیس ہے نارمل اسکولس کے اندر, لیکن اگر وہ 3 بچہ پڑھ رہا ہے تو تقریباً 6000 کے اماؤنٹ بنتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. نارمل سیلری کمانے والے کی 30,000, 35,000, 40,000 اس سے زیادہ سیلری نہیں ہے. وہ مہینے کی 30,000 کی سیلری کے اوپر 6,000 یا 7,000 بچوں کی فیس کس طرح دے گا. اس کے علاوہ ٹیوشن کی فیس الگ ہے. ٹھیک, بالکل صحیح بات ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے سر. فرین صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے. فرین لودھی صاحبہ, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بیسیکلی ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے بیسیکلی یوتھ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہمارے پاس پاکستان میں, چلے ہم کراچی کی بھی اگر بات کر لیں تو بے تحاشا خواتین ایسی ہیں جو میٹرک تک کی بھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے, ہمارا معاشرہ اب ہم 22 سینچری میں آ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں خواتین کی تعلیم کے اوپر بات کرنا پڑتا ہے. خواتین کی تعلیم میں بات کرنا کوشچن تو بہت اچھا ہے, لیکن بہت کچھ ڈیپ بھی ہے. جی بالکل, آپ بتائیں. اس کی گہرائی میں جائیں, مجھے لگتا ہے کوئی ایک بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا شاید. ٹھیک ہے. تو خواتین کی تعلیم کا بہت سارا سلسلہ کچھ اس طرح بھی رکا ہوا ہے کہ شعور کی بہت کمی ہے. شعور کی جب تک شعور کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے تراشوں, یا میرے اندر وہ کون سی ایسی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن کو میں آگے بڑھاؤں. تو میری صلاحیتوں سے, میرے کردار سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے, بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اور بلکہ خواتین کی تعلیم جہاں بہت ضروری ہے وہاں, کیونکہ عورت جو ہے نا ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے. تو وہ نسل جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ جس ملک میں, جس شہر میں, جہاں ہم رہ رہے ہیں, وہ اس کی پہچان بنے گی. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے. اس کے لیے کچھ کیمپینگ کرنا چاہیے میرے خیال میں, اور کچھ اس طرح کے اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے جس کو آگے بڑھائیں. خاص طور پہ آپ خود بھی کیونکہ ٹرینر ہیں تو آپ گائے بگائے اس کی اویئرنیس کرتے ہیں. اور تیمور بالکل بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی, لیکن کیونکہ اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے اور اس سے پہلے بریک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بریک کے بغیر ہم ظاہر ہے اس ٹرانسمیشن کو اس طرح لے کر نہیں چل سکتے. تو آپ سب کے لیے بریک ہے, ضرور دیکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین, وینس ٹی وی کی اسکرین پہ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اپنے گیسٹ کے ساتھ. بریک کے بعد اب ہمارا سیگمنٹ ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے زباں اب تک تیری ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے جج کامران احمد صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کو فاؤنڈر ہیں کیپس ایجوکیشنل سوسائٹی کے, آپ خود ڈبیٹر بھی ہیں, آپ پبلک اسپیکر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں. آج کے اس پورے پروگرام کو آپ جج کریں گے. تو اویس, آج ہمارے پاس کون چمکتا ستارہ ہے جو یہاں پر اپنے
تقریر کے جوہر دکھائے گا. روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ امیدوار کنٹسٹنٹ موجود ہیں جو کہ یقیناً یہاں پر تقریری مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں آج لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں جو بھی بچے یہاں پر تقریر کے لیے آئے ان کے پاس صرف اور صرف 2.5 منٹ کا ٹائم ہے. عموماً بچے جو ہے وہ 2.5 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کہ ان کے نمبر مائنس ہوتے ہیں. تو تمام بچوں اس بات کو اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ 2.5 منٹ سے اوپر آپ کا ٹائم نہیں ہے. تو آج جو پہلی کنٹسٹنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہیں ہانیہ الطاف. آپ بینچ مارک اسکول آف لیڈرشپ سے تعلق رکھتی ہیں, گریڈ 7 کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. جناب صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں, سمندروں کے پانی کو روشنائی میں بدل دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کی خلا کو عراق بنا دیا جائے تو یہ گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے, سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کی خلا پر ہو جائے گی. لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل بیان نہ ہو پائے گی. جناب والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتے ہوئے عرب میں, ایسے عرب میں جہاں ظلم کا دور دورہ تھا, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ درغور کرنا عزت کا مقام سمجھا جاتا تھا. اس ریگزار عرب میں صحابہ رحمت بن کر تشریف لائے اور جب وہ تشریف لائے تو ارض و سما جگمگا اٹھے. آسمان نے کہا میرا مالک آ گیا, زمین نے کہا میری رونق آ گئی, بے سہاروں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا, یتیموں نے کہا ہمارا والی آ گیا, انبیاء نے کہا ہمارا امام آ گیا اور رحمت خدا بندی نے کہا مجھے رحمت للعالمین مل گیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہیرا سے سوئے کام آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جناب صدر اگر بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو طائف میں پتھر کھا کر ہدایت و خیریت کی دعا دینے والے کو یاد کریں. اگر تذکرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہے تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے رحمت للعالمین کو یاد کریں اور بھوک پیاس برداشت کرنے والے آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں. غرض یہ کہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی, فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا, بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا, ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی, ماشاءاللہ چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. اور آپ کا ٹائم بھی اب اختتام کو پہنچا. کیا بات ہے. اور یہی بنو یوتھ کی آواز کیا خاصہ ہے, کیا وہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو جگہ دیتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بچی جن کا نام ہانیہ یاسین صاحبہ ہے اور آپ کا تعلق بھی بینچ مارک اسکول آف لیڈرشپ سے ہے, آپ کا تعلق گریڈ 5 سے ہے اور آپ بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تقریر کریں گی. ناظرین کی سماعت کی نظر. بیٹا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. جناب صدر کہتے ہیں بران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں خشک سالی ہو, لیکن بران رحمت برستی ہے تو جہاں جہاں برستی ہے سب کو تر کر دیتی ہے, تر کر دیتی ہے, پاک کر دیتی ہے. تاریخ کی اور آپ کو پلٹیے تو معلوم ہو کہ عرب کیا تھا, اور وہ جہاں تھا جہاں ظلم و بربریت, ذاتوں کے تضاد, رنگ و نسل پر فساد اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ و جدل کا سما تھا. اس عرب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رحمت بن کر تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت, باسعادت اور آپ کی حیات طیبہ کو تاریخ کا روشن دور قرار دیا گیا. تیرا وصف بیاں ہوں کس سے, تیری کون کرے گا
بڑائی, تیرا وصف بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی, اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی, جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کی ہر ایک چیز کو روشن کر دیتا ہے, اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور روح اور دل کو منور کر دیتا ہے. آپ امام المرسلین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی, ساقی کوثر بھی ہیں اور نبی القبلتین بھی. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت, کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت, اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن و جمال عطا کیا ہے جو بیان کرنا ناممکن ہے. چہرہ اقدس ایسا کہ نور چھن چھن کر برستا تھا, جو ایک بار چہرہ مبارک کو دیکھتا تو ان کی طرف کھینچا چلا جاتا. سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق اعلیٰ کا مرکز تھے, وہ شافی محشر, شفقت اور عظمت کا مینار تھے. ماں اجملکا تیری صورت, ماں احسنکا تیری سیرت, ماں اکملکت تیری عظمت, تیری ذات میں غم ہے خدائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جان عالم کے لیے رحمت بن گئی. رحمت للعالمین نے کل کائنات کو مستخر کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی, جاہل کو علم کی ہدایت دی, مظلوم کو ظلم سے نجات دی, سراپائے گفتار کو کردار کا غازی بنا دیا, صداقت و امانت کو اصول زندگی بنا دیا. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی. بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہ پائیں, بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہ پائیں, ہیں اتنی خوبیاں خیر البشر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت تقریر کی بچی نے. جی, اور یقیناً ابھی ہمارے جو جج ہیں کامران صاحب وہ اس کو رزلٹ کو کمپائل کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت ٹائم ہے, وقفہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ مزید گیسٹ کی طرف چلیں اور ان سے کچھ مزید سوالات کریں. اور جس طرح آپ نے سوشل یوتھ کے حوالے سے سنا پروگرام کے ابتدائی لمحات کے اندر, جس طرح ان کے فاؤنڈر جاوید ندیم صاحب نے, علی عمران صدیقی صاحب نے, ذیشان عابد صاحب نے آپ کو بتایا اس آرگنائزیشن کے حوالے سے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا کام ہے. میں چلوں گا عمران علی صدیقی صاحب کی طرف. علی عمران صدیقی انفیکٹ وائس چیئرمین ہیں آپ وائس آف یوتھ کے, اس یوتھ سوشل یوتھ کے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ مطلب آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ رمضان تو آپ ڈرائیو کر ہی رہے ہیں سحری پہ, اور اس کے علاوہ عید کے حوالے سے بھی آف دا ریکارڈ ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ عید پہ بھی جو گفٹنگ کے سلسلے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کیا فیوچر پلانس ہیں آپ کے, تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کو. اور یہ کہ ایجوکیشن کے علاوہ فوڈ کا ہے, تو ہم چاہ رہے تھے کہ جیسے کنٹینیو جو ہے لوگوں کو کینٹین بن جائے اور لوگ وہاں سے آ کے مفت کھانا لے جائیں, جو ضرورت مند ہے وہاں سے روزانہ کی صورت میں وہاں تیار ہوتا رہے, اور جو ضرورت مند کو ان کی دہلیز تک پہنچ جائے, اور یا پھر وہاں سے آ کے لے جائیں. تو یہ ایک ہمارا یعنی آپ دیکھیں تیمور کہ عزت نفس کو مجروح کیے بغیر یہ چاہ رہے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ, خاموشی کے بہت ساتھ بڑا کام ہے بالکل. کہ اور آپ کے اسپانسرز بھی شاباش کے مستحق ہیں ماشاءاللہ, جو اپنی واہی کے پیچھے نہیں جا رہے بلکہ خدمت خلق کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے خیال سے رزلٹ تیار ہے. بالکل رزلٹ تیار ہے, اور چلیں گے کامران صاحب کی طرف. اور سب سے پہلے کامران صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیں, آپ نے دونوں اسپیچ سنی, ایک تو بنو یوتھ کی آواز کی کاوش کیسی رہی اور بچی نے کیسی اسپیچ کی؟ بالکل ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی غلام محی الدین صاحب بہت بہترین طریقے سے نیا ٹیلنٹ کو لے کر آتے اور انچارج دیتے, اور ٹاپک ایسا تھا کہ اس پہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو سلیکٹ کریں کہ کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے. دونوں نے اچھا بولا, اور ہمیشہ کی طرح میں یہی بولوں گا کہ جب بچہ یہاں آتا ہے ڈائس پہ تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ سیکھتا ہے یا جیتتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دو تھے تو دو میں سے ہم نے ایک کو چننا تھا, تو اس رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ٹاپک بہت اچھا تھا. بس ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں تو اپ ٹو باٹم آپ کو جج کیا جاتا ہے, آپ کی آئی کانٹیکٹ, آپ کا باڈی جیسچر, آپ کی ٹون کہاں جا رہی ہے, اپ ہوگی کہاں نیچے جائے گی, کہاں پہ آپ نے رکنا ہے, کہاں پہ آپ نے بولنا ہے, یہ تمام چیزیں جج کی جاتی ہیں. بالکل. تو اور رزلٹ ہمارے سامنے. تیمور کی طرف چلیں گے. تیمور رزلٹ اناؤنس کریں آپ. ارے یہ بہت مشکل کام دے دیا ویسا, بھاری ذمہ داری تو کامران صاحب پہ تھی, آپ نے اسے اناؤنس کرنا ہے ماشاءاللہ. لیکن دونوں بچی نے بہت اچھی تقریر کی. رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے میں دونوں بچیوں سے کہوں گا کہ دل برداشتہ بالکل نہیں ہونا. آپ کوئی فرسٹ آتا ہے کوئی سیکنڈ آتا ہے, لیکن آپ دونوں ہی انشاءاللہ میں آپ دونوں کا فیوچر بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. فرسٹ سیکنڈ اناؤنس کریں. تو ہمارے پاس جو فرسٹ ہے یہ بچی سیرت نبی پہ جو دوسرے نمبر پہ بچی نے تقریر کی تھی, ہنہ
ہم ان کو بولیں گے کہ ہنہ یاسین صاحبہ بینچ مارک اسکول آف لیڈرشپ سے آپ کا تعلق ہے، گریڈ 5 کی آپ طالبہ ہیں، اور آپ نے بہت اچھی تقریر کی سیرت نبی پہ. اور سیکنڈ جو آئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آٹومیٹکلی ہانیہ الطاف صاحبہ آئی ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا آپ بتائیں کامران صاحب، یقیناً چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوں گی، وہ غلطیاں بتائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو. دیکھیں جب ہم اسپیچ کے لیے یہاں آتے ہیں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا ٹھہرنا پڑتا ہے، پوزز لینے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد بولنا پڑتا ہے. بالکل اس کو ریڈنگ کی طرح نہیں بولنا ہوتا. اور ٹاپک ایسا تھا کہ بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ یہ ٹاپک دیا گیا آپ کی طرف سے. اس ٹاپک کو بالکل بولا جانا چاہیے، اس ٹاپک کو بالکل اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ان چیزوں پہ بہت کم دھیان دیا جاتا ہے، لیکن بنو یوتھ کی آواز نے اس پہ بہت زبردست کام کیا اور اچھا ٹاپک دیا ہے ان بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اب پروگرام کا اختتام ہوتا ہے تیمور. ہم صرف جاوید صاحب سے، کیونکہ اب ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس، بالکل ٹائم کم ہے، تو ہم اس میں بس اختتامی لمحات ہی جو ہے وہ کر سکیں گے. تو ہم اپنے تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے تیمور، اور اس کے بعد پھر ہم خاص طور پر اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ کے سجانے میں ہمارا ساتھ دیا. اور یہ ناظرین، میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین، یہ 20% محنت ہوتی ہے، 80% محنت اس کیمرے کے پیچھے ہوتی ہے. اور اس کیمرے کے پیچھے ہمارے پروڈیوسر جناب غلام محی الدین صاحب، آپ کا بہت بڑا کردار ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم اپنے اسپانسر جناب ایمز کا شکر گزار ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ 20,000 روپے میں آپ ہر فیملی کو وہ پر منتھ 20,000 روپے میں گھر پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ریزمین فوڈ کے ہم شکر گزار ہیں، ہم السید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے شکر گزار ہیں، ہم QNO فوڈز کے شکر گزار ہیں، اور ہم نیلسن پینٹس کے شکر گزار ہیں. اور سب سے بڑھ کے ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام اس کے سیام کو دیکھا اور اس پہ اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی سید محمد اویس رحمان، میرے ساتھی ہوسٹ تیمور اکرم، اور پورے پینلسٹ کو جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم یہاں سے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور اس شعر کے ساتھ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.